اس پرٹیکولر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا بھی کاؤنٹر کریں گے. جنہوں نے کوئی شوق ہو تو چیک کر لیں. نہیں نہ چیک کرو یار, میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں. میں ایسا فائٹر پائلٹ کہہ رہا ہوں جنگ نہ کریں. آپ 1.4 بلین لوگوں پہ توجہ دیں, ہمیں 25 کروڑ پہ کرنے دیں, بچوں کی نسل سوار ہے. ہم تو یہ تک کہتے رہے کہ مل کے غربت ختم کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ 2.25 بلین اس ریجن میں رہتے ہیں, سارک علاقے میں, بنگلہ دیش, پاکستان, نیپال, بھوٹان, سری لنکا. تو یہ ملک 22% ہے, 22% ہے دنیا کی پاپولیشن. ٹریڈ کرتے ہیں 5% اپنے آپس میں. کیوں؟ یورپ, افریقہ سب اپنے ٹریڈ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے ہیں. ہم 22% ہو کے 5% کرتے ہیں. دنیا سے کرتے ہیں, آپس میں نہیں کرتے ہیں. جب وہ ہندوتوا اور مودی رجیم ختم ہوگا تو پھر ہوپ فلی اس میں کوئی بہتری آ سکے. یہ بتائیں کہ اس وقت ایک نیوز یہ بھی فلیش ہوئی, سوشل میڈیا پہ تھی, بعد میں اس پر DGISPR نے تو بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھارتی پائلٹ نہیں ہے. پھر ساتھ وہ ہلکا سا کچھ لوگوں نے کہا مسکرا بھی دیے. کیا کوئی ایسا بھارتی پائلٹ پاکستانی حدود میں گرا تھا یا گری تھی اور ہم نے کچھ کیپچر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں کیا تھا. وہ میں بھی ہنسا تھا, کئی دفعہ چینلز پہ آ رہے تھے, لوگوں نے کہا تھا آپ ہنسے کیوں ہیں. ہاں, وہ سب اس پر ہنس پڑتے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب ابھی نندن گرا تھا تو آپ میرے سے نہیں پوچھتے تھے اتنے شوق سے, اب وہ لڑکی کا ذکر ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا, جسٹ آن دا لائٹر سائڈ. نہیں کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نریندر مودی نے بعد میں ان کے بیان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور جاری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک جاری ہے. لیکن اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ NDTV رپورٹ کرتا ہے کہ انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. انٹرنیشنل آپریشنز کو گراؤنڈ کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو فیول مہنگا ہے, دوسرا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس بند ہے جو انہیں شارٹ روٹ پڑتا ہے. اب گلف والی ایئر اسپیس کا بھی ایشو ہو گیا ان کے لیے, وہاں پہ بھی جنگ کی صورتحال ہے. یہ تو پھر میرا خیال ہے وہ نریندر مودی جو سندور جاری ہے وہ سارے انڈیا کا تندور بنا کے ہی بند کریں گے. میں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے نوجوان اتنی دیر میری سیریس باتیں نہیں سننا چاہتے ہوں گے, میں تھوڑی سی لائٹر بھی کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی 1 سال کے اندر 2 دفعہ غلط بس پہ بیٹھ گئے. 2 دفعہ رستے میں جا کے ان کو پتہ لگا کہ یہ وہاں نہیں جا رہی جہاں میں نے جانا تھا. 2 دفعہ, ایک دفعہ مئی 2025 میں, ٹھیک ہے, اور ایک فروری 2026 میں. مئی والا تو میں نے آپ کو یاد ہے کہ غلط بس میں جس کی طرف میں اشارہ کروں, 26 فروری کو وہ تل ابیب میں تھے. ایسا ہی 28 کو امریکہ نے حملہ کر دیا. وہ 26 کو کیا کہنے گئے ہوں گے 2 دن پہلے, جب سے غازہ کا واقعہ ہوا کتنے لوگوں نے وزٹ کیا اسرائیل کو, موسٹلی لوگ کنڈیم کر رہے تھے. وہ جا کے یہ شور کرانا چاہتے ہو گے کہ آپ حملہ کر رہے ہیں, جناب آئیں, قبضہ ہوگا تو چاہ بہار ذرا میرے حصے میں یاد رکھیے گا, چاہ بہار آپ نے مجھے دینا ہے. تو وہ اپنے حساب کتاب کر رہے تھے. اور وہاں جا کے اس سے بھی تکلیف تھے, اور افسوسناک بات انہوں نے کہی کہ جب انہوں نے نتن یاہو کو کہا کہ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, جی, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ نے فلسطینیوں کی تکلیف تو کسی اور کے حوالے کر دی, آپ نے نتن یاہو کی تکلیف لے لی. تو پھر یہ غلط بس نہیں ہوئی. دنیا نے بعد میں دیکھا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے اور پرائم منسٹر مودی کہاں کھڑے ہیں. تو یہ 2nd ٹائم غلط بس میں بیٹھ گئے. ایران نے ریزالو دکھایا, 40 دنوں سے سسٹین کیا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ, جس کو میں کہتا ہوتا ہوں ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, وہ یہ کیا کہ ان کے بحری جہاز جو گڈ ول کے لیے فرینڈشپ ٹور پہ آیا تھا اس کو سیل آف کروا دیا, اور وہ سری لنکا کے پاس جا کر انہوں نے ٹارپیڈو مارا آبدوز سے اور اس کو مار دیا. پھر انڈیا ریسکیو کے لیے نہیں گیا, سری لنکن گئے. تو یہ غلط بس میں اس کو کہہ رہا ہوں. وہ بھی غلط بس پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں کہ اتر کے صحیح بس نہیں, بس صحیح ہوتی ہے جب تک آپ مانے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, پہلے آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک, اب آپ چونکہ خود بھی بہت زیادہ میڈیا انٹریکشن بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ لاہور کی ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور لاہور کی سمندری جو نیول بیس ہے اس پر اٹیک کر لیا. ہم تو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں راوی میں پانی نہیں ملتا, وہ پتہ نہیں کون سے سمندر پہ اٹیک کر کے اس پہ قبضہ کر گئے تھے. کراچی پہ قبضہ کر لیا ہم نے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا. ایک پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو 6 کا نمبر ملا, پھر 5 کا رپورٹ کرنے کا کہا گیا. تو یہ جو کمپیریزن ہے کہ انڈین میڈیا شاید انڈین سینما میں کنورٹ ہو گیا تھا اور ہمارا میڈیا اس کو بہت ڈیسنٹ طریقے سے رپورٹ کر رہا تھا, اس نے پاکستان کے گڈ ول جسٹر میں کتنا اضافہ کیا؟ آئی تھنک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے صرف ہمارا میڈیا نہیں, آنے والی جنگیں بہت زیادہ پرسیپشن نیریٹو پہ بلڈ ہونی ہے. ایران کی, امریکہ کی دیکھ لیں, جس کے پاس میڈیا ہے وہ زیادہ کنٹرول کرتا ہے. پرسیپشن اور بلیف لوگوں کا, اور پرسیپشن اور بلیف لڑنے والی فورسز کا, دونوں کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ جو جھوٹ والا ایلیمنٹ ہے, پاکستان میڈیا پہ میں آلموسٹ بہت ریگولر تھا ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی, تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں آپ کے توسط سے تمام میڈیا چینلز کو, چاہے وہ سوشل ہوں, مین چینل ہوں, ڈیجیٹل ہوں, سیٹلائٹ ہوں, سب کو میں قابل تحسین ایک قسم کا داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی رسپانسبلٹی کی. میں نے کسی اسٹیج پہ نہ تو ہوسٹ کو مجھ سے ایسا سوال کرتے سنا,
اور ظاہر ہے میں نے بھی نہیں دیا ایسا جواب جس کے اندر کسی کی انسلٹ ہو. میں تو کینیڈا گیا تھا, وہاں پہ ایک انڈین سکھ اوریجن کے تھے, کینیڈین تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ چشتی صاحب انڈین ایئر فورس کے آپ فالٹ بتا رہے ہیں, تو انہوں نے پنجابی میں کہا ساڈی ایئر فورس نہیں پیڑی ہے. تو میں نے کہا آپ کی ایئر فورس کس نے کہا پیڑی ہے, وہ تو بڑی پروفیشنل ایئر فورس. تو بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا پروفیشنل ایئر فورس سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ غلطیاں مانیں اور آگے چلیں. میں آپ کی ایئر فورس کو تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کی ایئر فورس تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا نے کیا جس طریقے سے, وہ دنیا میں خود ہی ان کی مذاق اڑا. ٹھیک ہے, دنیا آج کل ہر ایک کے بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے, انٹرنیشنل کنیکٹڈ ہے, چینل کھولیں تو 300 چینل آپ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ زمانہ ورلڈ وار کا نہیں ہے. امریکہ نے 80 سال پہلے جو ورلڈ وار لڑی اور سٹائڈ پہ ہو کے لڑی, سب سے زیادہ ڈفرینس آف کلیمز جو تھے ورسز ریالٹی امریکہ کے تھے, کیونکہ امریکہ فزیکلی دور تھا. اس زمانے میں میڈیا جا کے ویریفائی کیمرہ لے جا نہیں سکتا تھا. وہ کہتا تھا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, لوگ کہتے نہیں ہوا. جنگ کے بعد پتہ لگا ہوا تھا. تو یہ ورلڈ وار میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب ہر ایک, ہمارے جو جہاز گرے ہیں مختلف, یہ جو ہم نے گرائے ہیں جو انڈیا کے, کتنی جلدی گاؤں والوں نے ویڈیو بنا پھینک دی تھی کہ یہ تیجاس تو ہم نے حساب لگایا نا, میرے جیسے لوگوں نے کہ یہ ٹیل تیجاس کی ہے, یہ انجن بھی تیجاس کا ہے. انہوں نے تو ویڈیو بنائی جہاز ڈگ گیا, جہاز ڈگ گیا, جہاز ڈگ گیا. کتنی دیر لگی تھی. تو اب میڈیا بہت ایڈوانس چلا گیا. تو آئی تھنک سیکھنا چاہیے. میں سارے میڈیا کو انڈیا کے ابھی بھی نہیں کہوں گا, میں ابھی بھی رسپیکٹ کروں گا, لیکن جو آپ کے اندر دوسرا ایلیمنٹ ہے نا, روگ ایلیمنٹ, جس کو رسپانسبلٹی نہیں ہے, صرف ریٹنگ, ٹی آر پی یا جو بھی کہتے ہیں آپ, اور ڈالر ہیں یا کیا ہے, اس پہ نہ جائیں. گریسفل, میں پی ایف کا آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے پچھلی جنگ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اٹس اوور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ 2 دفعہ غلط بس پہ بیٹھے, میرا خیال ہے وہ تیسری دفعہ بھی غلط بس پہ بیٹھے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مس ریڈ کر گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی جائے گی تو پاکستان کے جو عوام ہیں یہ اپنی فورسز کے کہیں خلاف کھڑے ہوں گے, انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے دادا کی رائفل اٹھا کے لے آئے اور کہیں فصلوں میں کھڑے ڈرون کو رینجرز کے ساتھ اٹیک کر رہے تھے. وہ خود جا کے کھیتوں میں بیٹھ گئے اور کہا ہمارے سامنے چلاؤ میزائل, ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بھی شاید وہ کہیں مس ریڈ کر گئے کہ یہ اس حد تک قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی اپنی فورسز کے. دیکھیے, یہ انڈیا کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا. ایک امریکہ نے ایران میں کیا یہ مس ریڈ, اور انڈیا نے ہمارے پہ کیا. لوگ سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے, آپ کس کو چاہتے ہیں زیادہ, کس کو نہیں چاہتے ہیں, آپ کے اور میرے پولیٹیکل ڈفرینس ہیں. جب ایگریشن ہو جائے تو یہ پاکستانی جذبہ ان کو بہت زیادہ انہوں نے مس ریڈ کیا یٹ اگین. کہ شاید دیکھیں نا, انہوں نے دیکھا اکنامکلی ہم اسٹیبل نہیں ہیں. ہم اس سے پہلے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ آئے گا بیل آؤٹ کہ نہیں آئے گا بیل آؤٹ, ڈیفالٹ نہ کر جائیں. اکنامکلی, پولیٹیکلی ہمارے اندر پولرائزیشن والا ایلیمنٹ تھا. اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے حکومت کو, لیکن یہ انہوں نے کیپٹلائز کیا. لیکن جیسے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیو نارمل سمجھا کہ پاکستان انٹرنلی اتنا ڈسٹربڈ ہے, تو ایک نیو نارمل میں ایک دفعہ سیٹ کر دوں گا, اس کے بعد میں جب مرضی کہا کروں گا کہ جناب مجھے لگا کہ یہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپریشن سندور کنٹینیو ہے. میں تو اسی چینل پہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 4 پروڈیوسرز کے اندر کیس ہوا ہے عدالت میں کہ آپریشن سندور میرا نام, میں نے فلم بنانی ہے, اور دوسرے کا میں نے بنانی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ آپریشن سندور جاری ہے لیکن بالی ووڈ کے اندر وہاں جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ویسے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جب پاکستان نے باقاعدہ آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا, اور وہ پھر وہ ایک تصویر بھی آئی تھی ود لو, اور جو بچے تھے جن کو انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کی تصویر کے ساتھ, پھر یہ نام سلیکٹ کرنا, اور نام بھی ایسا سلیکٹ کرنا جس کا حوالہ قرآن سے ہے. تو یہ باقاعدہ اسی وقت ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یا یہ پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ اب ہم کریں گے تو یہ نام رکھیں گے؟ نہیں, یہ آن دا اسپار آف دا مومنٹ ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے اور کون سا موسٹ سوٹیبل ہے. بہت سارے لوگ ان پٹ دیتے ہوں گے, تو ایسا پہلے پری ڈیزگنیٹڈ میرا نہیں خیال کوئی ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ جب ہوا تو اگلا یہ نام ہوگا. اچھا, ابھی ہمارے آڈینس کے لیے, اور چونکہ وہ آپ کو بہت کینلی سنتے ہیں, کچھ ایسی انفارمیشن 6-7 مئی کی رات سے یا اس کے بعد 8-9-10 تک جو آپ شیئر کر سکیں, جو اس وقت ہم نہیں کر سکتے تھے, ابھی ہم اپنے آڈینس کو کچھ بتا سکتے ہیں. صورتحال کیا تھی, ہمیں کہیں سے رابطہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ کو ڈاؤن پلے کریں, آپ کم جواب دیں, یا کچھ بھی جو آپ ایسی انفارمیشن شیئر کر سکیں؟ نہیں, پولیٹیکلی تو اس میں کوئی اب میرا خیال ہے سیکرٹ رہ نہیں گیا. ہمیں بہت سارے دوستوں کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں, یہ تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اور کہیں کسی فون کے جواب میں یہ بھی کہا گیا تھا ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ سے مدد نہیں مانگیں گے, ہم اپنا جواب دیں گے. نہیں, مجھے لفظوں کا تو نہیں پتا, لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ آپ نے دیکھا تھا نا, ایرانی فارن منسٹر وہاں بھی گئے تھے, انڈیا بھی گئے تھے, یہاں بھی آئے تھے, مڈل ایسٹ کے بہت سارے کر رہے تھے ایکٹیو. امریکہ نے کہا تھا ہمیں کنسرن ہی نہیں ہے, ریسٹرین کرنے کا بہت سارے ملکوں سے کہا جا رہا تھا. اور خاص طور پہ جب حملہ ہو گیا تھا 6 اور 7 کا,
تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ بند کر دیں, اور خاص طور پر اور زیادہ جب انڈیا نے 9 تاریخ کی رات کو کر لیا تھا ہم پہ, تب بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ریفرین کریں. لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہوگا, آپ کے ویورز کو پھر یاد کرا لیتا ہوں, ٹو میک دیم پراؤڈ, کہ جو ہم نے ٹنیج وہ 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں پھینکی تھی, وہ 65 کی جنگ سے زیادہ تھی. ہم ایسکلیشن کو بھی کنٹرول کر رہے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ بھی امپوز کر رہے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یعنی کہ آپ اتنا ہائپ نہ کریٹ کریں کہ آپ خود جنگ میں خود دھکیلے جائیں نہ چاہتے ہوئے, جنگ گھسے جو کہ آپ کو دھکا دے دے کوئی, وہ بھی نہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دشمن کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں قیمت دینی پڑے گی ہماری سوورنٹی کو چیلنج کرنے کی. تو یہ بڑا ڈسکریٹ بیلنس ہوتا ہے. میں اوور آل مسلح افواج کو, تمام لیڈرشپ کو, پاکستان آرمی چیف, پاکستان نیول چیف, پاک فضائیہ, پولیٹیکل لیڈر, تمام کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ آف بیلنس بڑا ڈسکریٹلی مینیج کر پائے. عام طور پہ جب اس طرح کی فتوحات مل رہی ہوتی ہیں تو اعظم صاحب ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے. فائٹر پائلٹ اگر میں ہوں تو میں نے دیکھا دشمن کا ایک میزائل سے دوسرا مار دیا, تو یہ بھی پکڑ رہا ہوں دوسرے سے یہ مار دیتا ہوں. اس وقت روکنا بہت اپنے آپ کو بہت بات. تو یہ بھی بعض بار بہادری ہوتی ہے کہ حملہ نہ کرنا فار اے بگر پکچر. ٹیکٹیکلی آپ جیت سکتے ہیں کہ میں نے اتنے جہاز مار دیے, 20 مار دیے, 25 مار دیے, 10 مار دیے, آپ ایک نمبر بڑھا سکتے تھے ہم, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, یہاں روکنا ضروری ہے ان نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ہم لوگوں کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف نمبرز کی گیم نہیں ہوتی. آپ لیڈر آف ایسکلیشن کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آیا ہم